السلام علیکم گائز، ویلکم بیک ٹو آور چینل فکرہ آڈیو روم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ نمل کی آج ہم ایپیسوڈ 8 کو ڈب کریں گے، اور شروع کرنے سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں، اور ویڈیو کو بھی لائک کریں، کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار لازمن کریں۔ تو شروع کرتے ہیں پھر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اندر خالی کمرے میں حرکت ہوئی۔ باتھ روم کا دروازہ کھول کر سعدی آہستہ سے نکلا اور اسی آہستگی سے کمرے سے باہر آ کر دروازہ بند کر دیا۔ کیا ہے ہاشم بھائی کہ آج کل کے بچے تھوڑے سے زیادہ سمارٹ ہیں؟ کان کھجاتے ہوئے اس نے معصومیت سے خود کلامی کی اور اسی اعتماد سے سیڑھیاں اترنے لگا۔ داخلی دروازے کے قریب دیوار پہ بہت سے ڈیجیٹل فوٹو فریم آویزاں تھے، ان میں تصاویر سلائیڈ شو کی صورت حرکت کر رہی تھی۔ حنین اور سیم باتیں کرتے ہوئے کافی شوق سے ان کو دیکھ رہے تھے۔ ہاشم، نوشرواں وغیرہ کی تصاویر۔ بچپن، یونیورسٹی۔ سعدی ابھی سیڑھیاں اتر کر آیا ہی تھا کہ ہے سعدی، نوشرواں جو جیبوں میں ہاتھ ڈالے ایک مجسمے سے ٹیک لگائے کھڑا تھا، پکار کر بولا۔ سعدی گھوما۔ وہ عادتاً بغیر کوٹ کے سنہری شرٹ پہ سیاہ ویسٹ میں ملبوس تھا اور استزادیہ مسکرا کر اسے دیکھا تھا۔ اپنے بہن بھائی کو لے کر آیا کرو نا کبھی ادھر، دیکھو کتنے ایکسائٹیڈ ہو رہے ہیں، انہوں نے شاید ایسی چیزیں پہلے دیکھی ہی نہیں۔ سعدی نے ایک نظر دور کھڑے دونوں پہ ڈالی۔ ہاں، انہوں نے تم جیسی چیزیں کم ہی دیکھی ہیں۔ مگر نوشرواں نے جیسے نہیں سنا۔ مگر ان کا قصور نہیں ہے، غربت اور چھوٹا خاندان بہت بڑی مصیبت ہے، تعصب سے کہتے اس نے سر ہلایا۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ میں بھڑک کر تمہارے اوپر حملہ کروں اور تم سب میں میرا تماشا بناؤ تو ایسا نہیں ہوگا۔ میں مہمان ہوں، آداب مہمانی مجھے آتے ہیں۔ سنجیدگی سے کہہ کر وہ مڑ گیا۔ اس کا رخ داخلی دروازے کی سمت تھا۔ تمہاری بہن کافی بڑی ہو گئی ہے، نوشرواں نے پھر پکارا۔ اب کے حملہ مختلف نوعیت کا تھا۔ سعدی کے قدم زنجیر ہوئے، اس نے گردن موڑی، آنکھوں میں سرخی ابھری، لب بھینچے، مگر اس سے پہلے کہ وہ جھپٹ کر بھنچی ہوئی مٹھی کو نوشرواں کے چہرے تک لے کر جاتا، کیا بولا ہے؟ کس کی بہن کی بات کی ہے؟ ہاں؟ فارس برہمی سے بولتا، تیز تیز قدم اٹھاتا ادھر آ رہا تھا، ایسے کہ وہ جو سعدی سے 2 انچ لمبا تھا، سعدی کے آگے آ کر نوشرواں کی طرف بڑھا۔ نوشرواں واقعی گڑبڑایا تھا۔ اس نے فارس کو آتے نہیں دیکھا تھا، مگر لاپرواہی سے شانے جھٹکے۔ ایسا کیا کہہ دیا میں نے؟ وہ 2 قدم پیچھے ہٹا۔ بکواس مت کرو، میری بہن کی بیٹی کا نام مت لینا آئندہ، ورنہ ہاتھ پاؤں سلامت نہیں رہیں گے تمہارے۔ بات سمجھ میں آئی یا نہیں؟ ہاں؟ گھورتے ہوئے انگلی سے اس کے سینے کو دھکیلا۔ تب ہی ہاشم نے آ کر تیزی سے دونوں ہاتھوں سے دونوں کو دور کیا۔ وہ ابھی سیڑھیاں اترتا ادھر آیا تھا۔ کیا مسئلہ ہے؟ کیا ہوا ہے؟ صلح جو انداز میں اس نے فارس کا کندھا تھاما، مگر فارس نے جھٹکے سے چھڑایا اور تیش بھری نگاہوں سے ہاشم کو دیکھا۔ اپنے بھائی کو سمجھا لو، اس طرح کی بکواس آئندہ کی تو میں زبان سے جواب نہیں دوں گا۔ ارد گرد موجود لوگ دیکھنے لگ گئے تھے۔ دور کھڑے حنین اور سیم بھی متوجہ ہو گئے۔ ماموں اور نوشرواں مد مقابل تھے۔ اچھا ٹھیک ہے، میں معذرت کرتا ہوں، تم ٹھنڈے ہو جاؤ۔ کہتے ہوئے وہ بار بار سرد نگاہوں سے سعدی کو بھی دیکھتا۔ فارس کہہ کر سر جھٹک کر آگے بڑھ گیا، اور سعدی ہاشم سے نگاہ ملائے بغیر اپنے بہن بھائی کی طرف چل دیا۔ میرا قصور نہیں تھا بھائی، تم دونوں میرے کمرے میں آؤ، ہاشم نے اس سے اور خاور سے سختی سے کہا اور سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ وہ مجھے چکما دے کر نکل گیا۔ میری ناک کے نیچے وہ میرے کمرے میں گھسا اور اس کے غصے سے کہتے کاؤچ کو ٹھوکر ماری۔ خاور کمرے کی ہر شے چیک کر رہا تھا۔ کمروں کے اندر کیمرے نہیں تھے، سو اس کے آنے کا مقصد واضح نہ تھا۔ مگر وہ اندر کیوں آیا تھا؟ نوشرواں ہکا بکا رہ گیا۔ پھر حیرت کی جگہ تیش نے لے لی۔ میں اس کو چھوڑوں گا نہیں، اس کی اتنی ہمت! وہ غصے سے کھولتا دروازے کی طرف بڑھا۔ ہاشم نے بازو سے پکڑ کر اسے روکا۔ چپ کرو، فارس اور تم میں کوئی فرق ہے یا نہیں؟ اس کی طرح ہر وقت ہاتھ کی زبان مت استعمال کیا کرو۔ مگر سر، وہ اندر کیوں آیا تھا؟ کچھ لینے آیا تھا یا کچھ رکھنے؟ پورے کمرے کی ڈیبگ کرو، مائکرو فون، کیمرہ سب ڈھونڈو۔ اگر وہ جاسوس ہے تو اب تحمل سے تماشا دیکھے گا، اور اگر وہ چور ہے تو سب سے پہلے یہاں سے نکلنے کی کوشش کرے گا۔ ہاشم تیز تیز چیزیں الٹ پلٹ کرتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ وہ ڈسٹرب تھا، غصے میں تھا، مگر ضبط کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ جیسے ہی ایگزٹ پہ پہنچے تم اسے روکو گے۔ مجھے ایسے مت دیکھو، جو کہہ رہا ہوں وہ کرو۔ خاور کو جھڑک کر وہ کہنے لگا۔ اور ڈیے؟ بھاڑ میں گئی ڈیے۔ وہ باہر آیا تو فیونا ٹرے اٹھائے جا رہی تھی۔
میری اینجیو سے نیکلس لے کر ممی نے کہاں پھینکا تھا؟ وہ اس کا راستہ روک کر بولا۔ فیونا ایک دم رک گئی اسی گملے میں۔ کسی نوکر کی ہمت نہیں ہوئی کہ میرا ایک کام کر دو، وہ جلدی جلدی اسے سمجھا رہا تھا۔ فیونا سر ہلاتی الرٹ سی اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی، جس پہ پسینہ تھا اور رنگ بھی زرد تھا۔ ہاشم ٹھیک نہیں تھا۔ ہم گھوم پھر کے کوچہ قاتل سے آئے ہیں، بس اب گھر جا رہے ہیں، دونوں کو ساتھ لے کر لان کی طرف جاتے سعدی نے بتایا۔ تب ہی پیچھے سے آتی ملازمہ اس سے ٹکرا گئی، ٹرے گری، برتن بکھر گئے۔ آئی ایم ریئلی سوری، سوری پلیز، فیونا بوکھلاتے ہوئے معذرت کرتی برتن سمیٹنے لگی۔ سعدی نے اٹس اوکے کہہ کر کوٹ ذرا سا جھاڑا اور آگے بڑھ گیا۔ ابھی چلے جائیں، مگر ابھی تو کھانا بھی نہیں لگا۔ حنین نے لان میں اپنی میز تک آ کر دبا سا احتجاج کیا۔ سیم خاموش رہا۔ وہ دونوں وجہ سے لا علم تھے، مگر لاؤنج کا جھگڑا دیکھ چکے تھے۔ کھانا کسی اچھے ریسٹورنٹ سے کھائیں گے، بس چلو یہاں سے۔ سعدی نے زمر کو دیکھا، وہ اکیلی کھڑی تھی اور وہ جل بھلا اپنے بالوں میں سے کبھی نہیں تھی۔ وہ اکیلی کھڑی تھی اور وہ جلد بھلا دینے والوں میں سے کبھی نہیں تھی، سو فوراً راضی ہو گئی اور اس ماحول سے فرار چاہتی تھی۔ ہاں چلو، بڑے ابا نے بھی جلد آنے کو کہا تھا۔ جواہرات سے اسی نے اجازت لی۔ اس کے اصرار اور حیرت کے باوجود وہ واپس آئی اور چلنے کا اشارہ کیا۔ برآمدے کی سیڑھیوں پہ کھڑا ہاشم انہی کو دیکھ رہا تھا۔ کان کا آلہ انگلی سے دبایا۔ اس کو بغیر تلاشی کے مت جانے دینا، وہ دھیرے سے بولا تھا۔ رائٹ سر۔ ایگزٹ پہ سوٹڈ بوٹڈ کھڑے ریٹائرڈ کرنل خاور نے سن کر سر ہلایا، پھر ان کی طرف مڑا جو زمر کے پیچھے چلے آ رہے تھے۔ زمر سنجیدگی سے آگے بڑھ جاتی، مگر خاور نے کھنکار کر متوجہ کیا۔ میم سر، ذرا زحمت ہوگی آپ کو پلیز۔ زمر نے چونک کر اسے دیکھا۔ سعدی کا حلق خوش ہوا۔ گڑبڑ کیا ہوا؟ دراصل مسز جواہرات کا نیکلس چوری ہو گیا ہے اور خاور کی سمجھ میں نہیں آیا وہ ڈی اے ڈسٹرکٹ اٹارنی سے کیا کہے، مگر ڈی اے کو ادھورے فکرے سمجھنے میں دیر نہیں لگتی تھی۔ اچھا، مسز جواہرات کا نیکلس چوری ہوا ہے اور اب آپ ہماری تلاشی لینا چاہتے ہیں؟ نہیں میم، دراصل جو لوگ گھر کے اندر گئے تھے ان کو، مگر ہم تو ہاتھ دھونے گئے تھے، حنین نے ایک دم روحانسی ہو کر کہا۔ خاور نے بات سنبھالنی چاہی، مگر زمر کے تو سر پہ لگ چکی تھی۔ اچھا، آپ کا مطلب ہے کہ میرے بچے چور ہیں؟ میم، سعدی صاحب اندر گئے تھے تو میرے پاس فوٹیج۔ ایک منٹ، پہلے حنین اور سیم چور تھے، اب سعدی ہو گیا اور اگلے منٹ میں ہوں گی، اور اب آپ ہمیں چوروں کی طرح لائن میں کھڑا کر کے ہماری تلاشی لینا چاہتے ہیں؟ نہیں، آپ کی نہیں، میری فیملی کے بچے ہیں یہ۔ ان کی تلاشی لینے سے پہلے آپ کو میری تلاشی لینا ہوگی، مگر اس اندھیرے کونے میں نہیں، وہاں ان 250 مہمانوں کے سامنے دوں گی میں تلاشی، تاکہ ان کو بھی پتہ چلے کہ آپ لوگ عزت سے بلا کر عزت سے کیسے رخصت کرتے ہیں۔ صورتحال بگڑ چکی تھی۔ ہاشم اچنبے سے ان کو دیکھتا اس طرف آ رہا تھا۔ زمر، سعدی، کھانا لگنے والا ہے، آپ لوگ اتنی جلدی کیسے جا رہے ہیں؟ زمر نے چہرہ گھما کر تیکھی نظروں سے ہاشم کو دیکھا۔ میں بہت زیادہ سراہوں گی اس بات کو ہاشم، اگر آپ اپنی اداکاری پس پش ڈال دیں، کیونکہ میں نہیں مان سکتی کہ آپ کا گارڈ آپ کے کہے بغیر ہمیں یوں روک سکتا ہے۔ مگر کیا ہوا ہے خاور؟ ہاشم نے حیرت اور الجھن سے خاور کو دیکھا، جو نفی میں سر ہلاتا کچھ کہنا چاہ رہا تھا۔ آپ کی ممی کا نیکلس چوری ہوا ہے، ہماری تلاشی لینی ہے، حنین نے بے بسی سے کہا۔ تلاشی؟ واٹ؟ ہاشم نے بے یقینی سے خاور کو دیکھا۔ سعدی پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے اب قطرے اطمینان سے سر جھکائے کھڑا تھا۔ خاور اس کے مکرنے کے لیے تیار نہ تھا، وہ گڑبڑا گیا۔ سر، میرا یہ مطلب نہیں تھا، جلدی سے سنبھل کر بولا۔ یہ میرے مہمان ہیں خاور، وہ دبا سا اس پر برسا۔ زمر نے سر جھٹکا۔ اپنی وضاحتیں محفوظ رکھیں ہاشم، آپ میرے بھتیجے کو فارس کا بھانجا ہونے کی سزا نہیں دے سکتے۔ سعدی نے چونک کر اسے دیکھا اور ہاشم نے بھی۔ زمر نے اچوڑتی نگاہ اس پہ ڈالی۔ نہ میں آج پیدا ہوئی ہوں، نہ آپ۔ سعدی فارس کے لیے کوشش کر رہا تھا، سو جب وہ رہا ہوا تو اتنے عرصے بعد آپ کو سعدی کو انوائٹ کرنے کا خیال آ گیا۔ آپ کو جاننا تھا کہ فارس کیسے رہا ہوا یا پھر سعدی کو اس بات کی سزا دینی تھی۔ مقصد جو بھی تھا، آپ میرے بھتیجے کو یوں بے عزت نہیں کر سکتے۔ آپ کے اور فارس کے خاندانی جھگڑوں سے ہمارا تعلق نہیں ہے۔ میری بالکل سمجھ میں نہیں آ رہا ہے یہ سب کیا ہو رہا ہے، آپ غلط سمجھ رہی ہیں۔ میں کچھ نہیں سمجھ رہی ہوں، چلو، زمر کہہ کر آگے بڑھ گئی۔ حنین اور سیم جھٹ پیچھے ہو لیے۔
سعدی آخر میں نکلا اور پھر مڑ کر ہاشم کو دیکھا۔ ہاشم بالکل بدلی ہوئی نگاہوں سے اسے گھور رہا تھا۔ سعدی جلدی سے پلٹ گیا۔ سر، خاوند نے بے بسی سے اسے جاتے دیکھا جو یقیناً کچھ لے کر گیا تھا۔ جانے دو اسے، آج جانے دو، وہ کرواہٹ سے کہتا پلٹ گیا۔ پیچھے کھڑے نوشرواں نے تلملاہٹ سے یہ سب دیکھا تھا۔ آپ اس کی پھپھو سے ڈر گئے؟ اس کو کیوں جانے دیا؟ میں کسی سے نہیں ڈرتا، آگے موقع آئے گا۔ اور اس کو بتایا کیوں نہیں کہ اس کی بہن نے صبح کیسے آپ سے مدد مانگی تھی؟ نوشرواں اس کے ساتھ چلتا کھولن سے کہہ رہا تھا۔ اس کے دل میں سعدی کی رقابت کے انگارے دہکنا کم نہیں ہوئے تھے۔ بتاؤں گا، جب اس کے منہ پر تھپڑ مارنا ہوگا تب بتاؤں گا۔ وہ تلخی سے بڑبڑاتا آگے بڑھ رہا تھا۔ مگر بھائی، مہمانوں سے بھرا پڑا ہے گھر، میں کوئی تماشا نہیں کرنا چاہتا ابھی۔ اس نے ساری بات ہی ختم کر دی۔ اپنے ہی ہوتے ہیں جو دل پہ وار کرتے ہیں محسن، غیروں کو کیا خبر دل کس بات پہ دکھتا ہے۔ سڑک تاریک تھی مگر سنسان نہیں، ٹریفک چل رہی تھی۔ سعدی خاموشی سے ڈرائیو کر رہا تھا اور سیم پچھلی سیٹ پہ آنکھیں موندے پڑا تھا۔ مجھے یقین نہیں آتا کہ ہاشم اس حد تک جا سکتا ہے، زمر ونڈو سکرین کے پار دیکھتی تلخی سے بولی تھی۔ بھویں ابھی تک ناراضی سے بھنچی تھی۔ پھپھو، ان کے گارڈ کی غلطی پہ ان کو بلیم مت کریں، اس سب میں ہاشم بھائی کا کوئی قصور نہیں ہے۔ پیچھے بیٹھی حنین تیزی سے آگے ہوئی۔ حنین، ملازم مالک کے اشارے کے بغیر اتنا بڑا کام نہیں کیا کرتے، اور ہاشم کے ملازم تو کبھی بھی نہیں۔ پھپھو ٹھیک کہہ رہی ہیں، ہاشم بھائی ہمیں بے عزت کرنا چاہتے تھے، سعدی نے کہتے ہوئے کار روکی۔ میرا ریسٹورنٹ جانے کا دل نہیں ہے سعدی، کچھ ٹیک اوے کر لیتے ہیں، زمر اکتائی ہوئی بول رہی تھی۔ سعدی نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے حنین کو اشارہ کیا کہ وہ پچھلی سیٹ پہ پڑے اس کے کوٹ سے والیٹ نکال دے۔ ادھر حنین نے کوٹ اٹھایا، ادھر زمر نے پرس کھولا۔ پھپھو، میں دے رہا ہوں، ہنا والیٹ دو میرا۔ اب کے سعدی کو درشتی سے کہنا پڑا کیونکہ حنین والیٹ نہیں دے رہی تھی۔ حنین نے والیٹ نکالا بھی نہیں تھا، اس نے کچھ اور نکالا تھا۔ کسی احساس کے تحت زمر اور سعدی نے پلٹ کر دیکھا۔ وہ 2 انگلیوں میں جگمگاتا نیکلس اٹھائے حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ زمر کی نگاہیں وہیں ٹھہر گئیں، سانس رک گیا، اور سعدی کو تو اپنے ارد گرد ہر آواز آنا بند ہو چکی تھی۔ یہ کوٹ میں تھا؟ حنین نے الجھی اور پریشانی سے ان دونوں کو دیکھا۔ یہ مسز کاردار کا ہے، میں اسے پہچانتی ہوں، سرد آواز میں وہ بولی، اور انہی برفیلی نظروں سے سعدی کو دیکھا۔ یہ ادھر کیسے؟ اور تب ہی حیران پریشان سعدی یوسف نے چونک کر زمر کے تاثرات دیکھے۔ نہیں پھپھو، آپ غلط سمجھ رہی ہیں۔ سعدی، گاڑی چلاؤ۔ وہ سیدھی ہو گئی، چہرہ بالکل سپاٹ تھا۔ پھپھو، آپ کو لگتا ہے کہ یہ میں نے چرایا ہے؟ میں چور ہوں؟ ہکا بکا سعدی کا تو جیسے دل ہی ٹوٹ گیا۔ سعدی، گاڑی چلاؤ، یہ ہاشم نے مجھ پہ پلانٹ کیا ہے، اس نے مجھ پہ سیٹ اپ کیا ہے، میں آپ کو سب بتاؤں گا، مگر مجھ پر اعتبار تو کریں۔ اعتبار؟ زمر نے دکھی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ اور اگر وہاں تمہاری تلاشی لی جاتی اور یہ تمہارے پاس سے نکلتا تو کیا میں اس شہر میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل رہتی؟ سعدی، میں نے تمہیں یہ سب نہیں سکھایا تھا، تم وہ سعدی نہیں ہو جس کو میں جانتی تھی۔ سعدی نے بے بسی سے اسٹیئرنگ پہ ہاتھ مارا تھا۔ میں نے اگر یہ چرایا ہوتا تو کیا کوٹ اتار کر یوں پھینک دیتا؟ میں ایسا کر سکتا ہوں کیا؟ بھائی چوری نہیں کر سکتا، کبھی بھی نہیں، یہ کسی نے بھائی کی جیب میں ڈالا ہوگا۔ حنین سے مزید برداشت نہیں ہوا تھا۔ میں نے اگر یہ چرایا ہوتا تو کیا کوٹ اتار کر یوں پھینک دیتا؟ میں ایسا کر سکتا ہوں کیا؟ بھائی چوری نہیں کر سکتا، کبھی بھی نہیں، یہ کسی نے بھائی کی جیب میں ڈالا ہوگا۔ حنین سے مزید برداشت نہیں ہوا تھا۔ کسی نے نہیں، ہاشم نے، یہ سب اس کا کیا دھرا ہے۔ سعدی، مجھے گھر ڈراپ کر دو، ابھی اور اسی وقت۔ وہ رخ موڑ کر شیشے کے پار دیکھنے لگی۔ کیا مطلب کہ آپ کو ڈراپ کر دوں؟ آپ مجھے اتنے کرائسس میں یوں چھوڑ کر نہیں جا سکتی زمر۔ جذبات کی انتہا تھی کہ اس کے لبوں سے زمر نکلا، وہ جو 21 برس زمر رہی تھی اور پچھلے 4 سال کی سرد مہری کی دیوار کے بعد پھپھو بنی تھی، اس کو یہ لفظ چابک کی طرح لگا۔ بہت تڑپ کر اس نے سلگتی نظروں سے سعدی کا چہرہ دیکھا۔
اور میرے کرائسس میں تم میرے ساتھ تھے؟ یہ تو ایک چوری ہے. تم اچھا وکیل کر لو تو دنیا کی کسی بھی عدالت میں خود کو بے گناہ ثابت کروا لو گے. یہ کرائسس نہیں ہے. کرائسس وہ تھا جس میں تم مجھے چھوڑ کر گئے تھے. تمہیں پتا ہے سادی، جب کسی کی کمر چیر کر گردہ نکالا جاتا ہے تو کیسی تکلیف ہوتی ہے. تم کبھی بھی وہ تکلیف نہیں سمجھ سکتے. اور بات کرتے ہو کرائسس کی. سادی بالکل ٹھنڈا پڑ گیا. حنین کو لگا وہ نیلا پڑ جائے گا، مگر وہ نہیں پڑا. ہر زہر نیلا نہیں کرتا. آپ نے آج کہہ ہی دیا. زمر نے سر جھٹک کر رخ موڑ لیا. اس کی آنکھیں شدت ضبط سے سرخ پڑ رہی تھیں. ڈراپ می. اس کو دیکھے بنا 2 لفظ بولے. حنین بس اپنے بھائی کو دیکھ رہی تھی. وہ سر ہلا کر کار سٹارٹ کر رہا تھا. آئی ایم سوری، میں آپ کے پاس نہیں تھا. میرا ٹیسٹ تھا پھپھو، اور میں فیل نہیں ہونا چاہتا تھا. حنین کو لگا سادی کی آنکھوں میں آنسو ہیں، یا شاید اس کی اپنی آنکھیں نم تھیں. وہ دل گرفتہ سی پیچھے ہو کر بیٹھ گئی. اٹس اوکے، مجھے کوئی شکایت نہیں ہے. زمر نے بے تاثر لہجے میں کہا. گھر آیا تو وہ خاموشی سے گاڑی سے اتر گئی، اور امی البتہ اتنی خاموشی سے آ کر نہیں بیٹھی تھیں. ان کے پاس سوال تھے. کیا رہا؟ کون کون ملا؟ کھانے میں کیا تھا؟ مگر حنین اور سادی کے پاس ان کے جواب نہ تھے. سادی نے حنین کو پہلے ہی کچھ بتانے سے منع کر دیا تھا کہ امی دل کی مریض تھیں. سیم دنیا و مافیا سے بے خبر نیم دراز سو رہا تھا. ان کے جلووں کو زندگی کہہ کر اپنی نظر کا وقار کھو بیٹھے. کنٹرول روم میں اندھیرا تھا. صرف بڑی سکرینز کی روشنیاں ان کے چہروں کو چمکا رہی تھی. ہاشم ٹانگ پہ ٹانگ جمائے مٹھی لبوں پہ رکھے پارٹی کی فوٹیج دیکھ رہا تھا. نوشرواں جیبوں میں ہاتھ ڈالے دیوار کے ساتھ کھڑا تھا، اور جواہرات بے چینی سے ادھر ادھر ٹہل رہی تھی. خاور کنٹرول پہ بٹن دباتا ویڈیوز آگے پیچھے کر رہا تھا. سارا گھر ڈی بگ کروا لیا ہے، اس نے کچھ نہیں رکھا. میں تو یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ تمہاری پوری فوج کی موجودگی میں وہ ہاشم کے کمرے میں داخل کیسے ہوا. وہ ضبط کھو کر خاور پر برس پڑی. اس نے کچھ نہیں رکھا، وہ کچھ لے کر گیا ہے. ہاشم غور سے اسکرین کو دیکھتے ہوئے بولا. اور ڈی اے اس کے ساتھ ملی ہوئی ہے؟ نوشرواں کو اپنے علاوہ ہر ایک پہ شک تھا. ناممکن. پھر ایک دم ہاشم سیدھا ہوا. اسے پیچھے کرو. خاور نے ریوائنڈ کیا. کیک ٹیبل پہ شہری کیک کاٹ رہی تھی. پھر اس نے سونیا کی پلیٹ سے دل نکال کر ایک ڈش پہ رکھا. اب وہ فیونا سے کچھ کہہ رہی تھی. پھر فیونا ڈش اٹھائے سادی کی ٹیبل تک گئی. نظروں کے تبادلے ہاشم کے لب بھنج گئے. یہ دوسرے کو جانتے ہیں؟ جواہرات کو حیرت ہوئی. حالانکہ وہ اس کے سامنے کئی دفعہ ملے تھے. وہ اتنے سال میری بیوی رہی ہے اور سادی فارس کا بھانجا ہے. وہ یقیناً ایک دوسرے کو جانتے ہیں. ہاشم اکتا کر بولا. نگاہیں ابھی تک ان پہ تھیں. اس دل پہ سونیا لکھا ہوا تھا. اس نے یہ سادی کو کیوں بھجوایا؟ یوں ہی مہمان نوازی کر رہی ہوگی. نوشرواں نے حمایت کرنے کی صحیح کی. جواہرات نے خاموشی سے اسے گھورا. وہ چپ ہو گیا. ہاشم ایک دم اٹھا اور تیزی سے باہر نکل گیا. بمشکل 1 منٹ بعد وہ اسی طرح واپس آیا. خاور باہر جاؤ، تحکم سے کہا تو خاور فوراً باہر نکل گیا. میرا لیپ ٹاپ باہر کیوں نکلا پڑا ہے؟ کس نے نکالا ہے؟ پھر اس نے چونک کر نوشرواں کو دیکھا. تمہیں میرا پاسورڈ کیوں چاہیے تھا؟ وہ شہری کو آپ کے ہنی مون کی پکچرز. تم نے اس کے سامنے میرا پاسورڈ ڈالا؟ وہ غیظ و غضب سے گھراتا ہوا اس کے سر پہ پہنچا. نوشرواں نے ناسمجھی سے اسے دیکھا. جی مگر اس مطلب پرس عورت کے پاس سب تصویریں ہیں. اس نے تمہیں استعمال کیا میرا پاسورڈ لینے کے لیے. اور یہ تمہاری شہری نے اس گھٹیا آدمی کو میرا پاسورڈ دے دیا. وہ ذہنی انداز میں چلاتا اسکرین کی طرف اشارہ کر رہا تھا. نہیں، شہری ایسا نہیں کر سکتی. نوشرواں شوق تھا. تمہیں کیا لگتا ہے کیوں چھوڑا تھا میں نے اسے؟ وہ ایک مطلب پرست عورت ہے، مکار اور خود غرض. اس نے شادی کے لیے تمہیں استعمال کیا، اور اس نے پتہ نہیں میرا کمپیوٹر کھول کر کیا کیا دیکھا ہوگا. ہاشم کا سر چکرا کر رہ گیا. شہری ایسا نہیں کر سکتی بھائی. آپ کو بکواس بند کرو. ہاشم نے اسے گریبان سے پکڑ کر دیوار سے لگایا اور سرخ پڑتی آنکھیں اس کی ششدر آنکھوں میں گویا گاڑ کر بولا. میں نے اگر کسی چیز کو اگنور کیا ہے تو اس لیے کہ شاید تمہیں خود ہی عقل آ جائے. وہ تم سے شادی کرے یا کسی سے بھی، مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا. لیکن اچھا ہوگا اگر تم اس بے وقوفوں کی جنت سے باہر نکل آؤ.
جھٹکے سے اس نے دم بخود کھڑے نوشیروان کا گریبان چھوڑا، پھر بالوں میں ہاتھ پھیرتا چلتا ہوا خود کو پرسکون کرنے لگا۔ جواہرات اپنی جگہ سخت کھڑی تھی۔ وہ جانتی ہے تم اسے پسند کرتے ہو۔ اب کہ وہ بولا تو لہجہ نسبتاً نرم تھا۔ وہ اتنی خود غرض ہے کہ تمہیں دھوکہ دینے میں اس نے لمحہ نہیں لگایا، اور وہ بھی اس شادی کے لیے۔ پتہ نہیں اس نے 13-14 منٹ میں کیا کیا دیکھا ہوگا۔ وہ تھک ہار کر کرسی پہ بیٹھ گیا۔ تم نے اتنے اہم ڈاکومنٹس لیپ ٹاپ میں کیوں رکھے تھے؟ اچھا، اب میں اپنی رگوں سے خون بھی نکال لوں اس ڈر سے کہ کوئی کھنجر نہ کھوپ دے۔ اور بہت کم ڈاکومنٹس ہیں لیپ ٹاپ میں، اور وہ بھی سیکیورٹی کی تہوں میں۔ نوشیروان نظریں جھکائے کھڑا تھا۔ اسے یقین آ گیا تھا اور اسی لیے اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ جواہرات نے اس کی کوہنی کو نرمی سے چھوا۔ اس سب میں تمہارا قصور نہیں ہے۔ 10-15 منٹ میں وہ کچھ بھی نہیں پڑھ سکتا۔ ہاشم نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ یہ تمہاری غلطی نہیں ہے شیرو، جاؤ جا کر سو جاؤ۔ اور رہی شہری، تو تم اسے کوئی رشتہ جوڑنا چاہتے ہو تو جوڑ لو، مجھے کوئی اعتراض نہیں، بس سوچ سمجھ کر کرنا جو بھی کرنا۔ جاؤ، شاباش، آرام کرو۔ وہ بڑے بھائی سے بات بننے میں دیر نہیں لگاتا تھا۔ سوری بھائی، اس نے نگاہ ملائے بغیر شیرو نے بہت سی باتوں کی معذرت ایک ساتھ کی اور کمرے سے نکل گیا۔ جواہرات حیران نظروں سے ہاشم کو دیکھ رہی تھی۔ آپ کو کیا لگا تھا میں نہیں جانتا؟ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ شاید میں ہی تمہیں نہیں جانتی۔ وہ ستے ہوئے چہرے کے ساتھ مسکرائی، پھر اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر دبایا۔ وہ کل کا بچہ، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، اور اگر کچھ کیا بھی تو میرے پاس اس کا حل ہے۔ جاؤ چینج کرو اور سو جاؤ۔ ہاشم نے آہستہ سے اسبات میں سر ہلا دیا۔ اس کا سر درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ تم حساب دو گے سادی؟ سب نے ملائے ہاتھ یہاں تیرگی کے ساتھ۔ کتنا بڑا مذاق ہوا روشنی کے ساتھ۔ اتوار کو سوائے سورج کے سب کچھ ہی سستی سے طلوع ہوا تھا۔ زمر فجر کے بعد سوئی تو پھر دیر سے اٹھی۔ اس کی آنکھیں ابھی تک سرخ تھیں۔ گھنگریالے بال ہاتھوں سے سمیٹتے وہ سرہانے پڑے فون کی طرف متوجہ ہوئی جو بجے جا رہا تھا۔ گہری سانس لے کر اس نے کال لے لی۔ کہیے ہاشم۔ وہ جو اپنے گھر کے اندرونی جم میں ٹریڈ مل پہ بھاگ رہا تھا بے اختیار رکا، ہینڈز فری کان میں پکا کیا اور تولیے سے چہرہ خشک کرتے ہوئے بولا، میں اپنے ملازم کی بے وقوفی پہ معذرت کرنا چاہتا ہوں۔ جو ہوا اس میں میرا کوئی قصور نہیں تھا۔ زمر کی آنکھیں پھر سے جلنے لگیں۔ سعدی کا آخری چہرہ یاد آیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس کو پالا تھا، بڑا کیا تھا۔ اس کو دکھ میں دے کر دکھ بھر جاتا تھا۔ ایک غلطی پہ اتنا تو نہ سناتی۔ وہ خاموش رہی۔ ہاشم نے تولیے سے گردن کی پشت رگڑتے ہوئے دوبارہ کہا، اور میں کسی بھی ایسے واقعے کی وجہ سے اپنے اور آپ کے ورکنگ ریلیشن شپ کو خراب نہیں کرنا چاہتا۔ پھر جوس کی بوتل اٹھائی اور منہ سے لگائی۔ تمتماتے چہرے پہ تناؤ تھا، احتیاط تھی۔ زمر نے پیر بیڈ سے اتارے، فون کندھے اور کان کے درمیان رکھا، پونی میں بال جکڑے۔ میرا اور آپ کا ورکنگ ریلیشن شپ 1 2 3 پہ مبنی ہے ہاشم۔ 1 ہم ایک دوسرے کو اچھے سے جانتے ہیں۔ 2 ہم ایک دوسرے کو بالکل پسند نہیں کرتے، اور 3 اس سب کے باوجود ہم بہت عزت سے ایک دوسرے کے کام آتے رہتے ہیں۔ سو اس تعلق کو قائم رکھنے کے لیے بہتر ہے کہ ہم ظاہر کریں کل کچھ بھی نہیں ہوا۔ چپل پہن کر وہ کھڑی ہو گئی۔ درست، وہ ذرا سا مسکرایا۔ مسز جواہرات کا نیکلس مل گیا؟ اس نے ذرا ٹھہر کر پوچھا، اور ہاشم کی آنکھوں میں بہت کچھ سمجھتی ہوئی مسکراہٹ اتری۔ میری طرف سے وہ نیکلس جہنم میں چلا جائے۔ گڈ۔ زمر نے فون بند کیا تو وہ مسکراتے ہوئے مڑا۔ نوشیروان جم میں داخل ہو رہا تھا۔ وہ رات والا لباس میں تھا، بکھرا مزمل، جبکہ ٹی شرٹ اور ٹراؤزر میں ملبوس ہاشم کو دیکھ کر لگتا تھا کہ وہ ایک پرسکون نیند کے بعد جاگا ہے۔ بھائی مجھے معاف کر دیں، یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے۔ وہ قریب آیا تو اس کا سر جھکا ہوا تھا۔ ہاشم نے ہینڈز فری کان سے نکالتے ہوئے نرمی سے اسے دیکھا۔ اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے، شہری نے تمہیں استعمال کیا ہے۔ یہ نام سن کر نوشیروان کی آنکھوں میں ملال ابھرا۔ اس کی چوٹ صدمے سے غم کے مرحلے میں داخل ہو چکی تھی۔ اس سے اگلا مرحلہ غصہ اور پھر انتقام تھا۔ وہ